کہانیاں, پرانے بابے, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, ختم. ہمارے رویے جو ہے نا مہمانوں کے ساتھ وہ مختلف ہوتے ہیں. مہمانوں کے رویے بھی ہمارے ساتھ بہت خراب ہوتے ہیں. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہمانوں کے لیے ہمارے برتن خاص نکلتے ہیں اور کچھ مہمانوں کے لیے عام نکلتے ہیں, اور کچھ کی تواضع بس نارمل روٹین میں کی جاتی ہے اور کچھ کی بڑی خاص کی جاتی ہے. تو یہ رویے کیا کہلائیں گے؟ اس سے پہلے میں مہمانوں کو پوچھتا ہوں کہ مہمان تو 1-2 دن کے لیے آتا ہے, 15 دن کے لیے آ کے بیٹھ جانا بہنوں کا بھائیوں کے گھروں میں, یہ حرام ہے. ان کی فیملی لائف ڈسٹرب کرتا ہے. یہ مجرم تو بڑے, جس طرح مطلب میں مقتدیوں کو تو بعد میں پوچھوں گا, پہلے تو امام مشتوں کو مجرم کہوں گا نا, کہ جن کے نمازی صحیح نماز نہیں پڑھتے, وہ خود نماز صحیح نہیں پڑھتے, ایجوکیٹ نہیں کرتے. پہلے مہمانوں کا ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ مہمان کس چیز کا نام ہے. 2 دن یا 3 دن احادیث کی روشنی میں, یہ مہینے آ کے بیٹھ جانا, یہ مانو, اور پھر بچوں سمیت آ جانا, پھر اگلے بندے کے پاس گھر میں بھی اتنی جگہ نہیں, یہ بھی تو ظلم ہے نا. تو کیا وہ آپ کو روزانہ, وہ خود تو بیچارہ اس نے یعنی ہفتے میں 1 دن مرغی کھانی ہے, اور آپ مہمان بن کے گئے تو آپ کو روزانہ مرغی کھلائے. وہ مہمان بھی تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اسپیشل کھلائے. لیکن میزبان کا عام کھانا وہی ہے, تو مہمان کو بھی چاہیے عام کھانے کے اوپر اتفاق کرے. برتنوں والا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو اس کی ذاتی چوائس ہے کہ وہ کسی کے لیے کیا پروٹوکول کرنا چاہتا ہے, کسی کے لیے کیا پروٹوکول کرنا چاہیے. گندے برتن نہ ہو. باقی اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جناب شیشے میں بلایا, مجھے ماربل میں کھلا دیا, اس کو پلاسٹک میں کھلا دیا. یہ نان سینس باتیں. اس میں مہمان کو مطلب شرم کرنی چاہیے. میزبان کا حق ہے کہ وہ جو مطلب کر سکتا ہے خدمت وہ کرے. وہ کوئی پابند نہیں ہے کہ کسی کو اعلیٰ درجے کی کر رہا ہے, اس کو لوور درجے کی کر رہا ہے. صرف اس کو ایتھیکلی آپ کہہ سکتے ہیں, اخلاقی طور پہ. شریعت کی کوئی کہیں نہیں ہے حدیث میں کہ جی آپ نے فلاں کو ماربل کی پلیٹوں میں کھانا کھلانا ہے اور فلاں کو یہ کھانا ہے, یہ سب کو برابر ہی کھلانا ہے. صرف یہ کہا گیا تم جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو, جو بخاری مسلم میں ہے. تو میں اگر اپنے لیے پسند کرتا ہوں یہ چیز کہ جی میرے گھر میں آگے کوئی 1 مہینے کے لیے ڈیرا نہ لگائے, تو مجھے دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے کہ میں اس کے گھر میں بھی جا کے مہینے کے لیے ڈیرا نہ لگاؤں. میں الحمدللہ اپنی پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی رشتے دار کے گھر میں نے رات نہیں گزاری, ایون اپنے سسرال بھی نہیں. 13 سال ہو گئے ہیں, 1 دفعہ بھی, حالانکہ بالکل 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. کبھی موقع بھی اس طرح کے آئے ہیں, لیکن نہیں, کبھی نہیں رات گزاری. تو اسی لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو مہمانوں کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ میزبانوں کے حقوق کیا ہیں. میزبان نے تو بیچارے نے تو یار وہ تو پھنس گیا ہوا ہے نا, وہ کرے گا خوش دلی کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے. تو آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے, جو وہ مطلب کر سکتا ہے وہ پیش کرے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے کہ اب ایک عام بندہ آیا اور ایک پڑھا لکھا آدمی آیا ہے جس کے ساتھ ظاہر ہے تھوڑا ڈیکورم مینٹین کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مجبوراً ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشن کے عادی نہیں ہیں, اب وہ جب مہمان آتے ہیں تو ہم پنکھا لگا لیتے ہیں. کچھ لوگ جو رہتے ایئر کنڈیشن میں ہیں ان کی تو ہم پنکھا نہیں لگائیں گے, ان کو پروٹوکول دینا ہوگا. کف کا تو اعتبار کرنا ہی ہوگا نا.